یہ دعا ہے، تو دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہو کہ اہل بیت اطہار کے ظہور میں خداوند تعجیل فرمائے، جلدی کرے، اس نیت سے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، وعجل فرجہم۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں تشہد پڑھنا بھول جاتا ہے تو ضروری ہے کہ نماز کے بعد اس کی قضا بجا لائیں۔ اگر تشہد بھول جائے، نماز ختم، تو نماز کے بعد آپ اس کی قضا بجا لائیں گے، اور قضا پڑھیں گے بعنوان بنیت قضاء تشہد، تشہد پڑھیں گے آپ، پھر 2 سجدہ سہو بھی کریں گے، اور 2 سجدہ سہو میں ایک تشہد ہے اور آخری سلام پڑھنا ہوتا ہے۔ تشہد کی قضا میں تمام شرائط نماز واجب ہے، تمام شرائط نماز، اس میں لباس کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ تمام شرائط تشہد کی قضا میں بھی ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے جماعت میں شرکت کی ہے، نماز جماعت پڑھتے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کلمات تشہد میں امام جماعت کی پیروی کرنا، یہ واجب نہیں ہے۔ امام جماعت اگر جو ہے لمبا چوڑا تشہد پڑھیں تو آپ اپنا مختصر تشہد پڑھیں، ضروری نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ شروع میں بسم اللہ وباللہ والحمد للہ ولا الہ، اس طرح کے جملے ہیں، وخیر الاسماء کلھا للہ، اس سے بھی بڑی بڑی دعائیں ہیں تشہد سے پہلے، تشہد کے بعد، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ امام کی پیروی میں پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ قنوت میں بھی اسی طرح سے ہیں کہ امام کی تقلید واجب نہیں ہے۔ تو نماز جماعت میں کلی طور پر قاعدہ یہ ہے کہ افعال نماز میں امام کی پیروی واجب ہے، اور اذکار نماز میں پیروی واجب نہیں ہے۔ اب جو ہے پیروی واجب نہیں ہے کہ امام جو پڑھے آپ وہی پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا وہ کوئی قنوت پڑھے، آپ کوئی اور قنوت پڑھے، جائز ہے۔ تشہد وہ لمبا پڑھے، آپ مختصر پڑھے، وہ تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھے، آپ 1 دفعہ پڑھے، وہ تشہد وہ نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھیں، آپ سورہ حمد پڑھیں، وہ سورہ حمد پڑھیں، آپ تسبیحات یہ بات تو کلن افعال نماز اور اذکار نماز۔ افعال نماز میں واجب ہے کہ امام بیٹھے تو آپ بیٹھے، امام اٹھے تو آپ اٹھے، یہ، اور اذکار نماز میں اصلاً پیروی واجب نہیں ہے۔ مثلا امام 3 سلام پڑھے آخر میں، آپ صرف آخری سلام پڑھے، ایک پڑھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جائز ہے، چونکہ ایک سلام واجب ہے، 3 سلام واجب نہیں ہے۔ امام مستحبات پڑھے، آپ مستحبات چھوڑ سکتے ہو۔ تو اذکار نماز میں امام کی اطاعت واجب نہیں ہے، افعال نماز میں واجب ہے، رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، یہ سب، اور قیام میں آنا، امام کی پیروی ہونی چاہیے، یعنی امام کے ساتھ ساتھ یا امام سے چند سیکنڈ بعد میں آپ کو انجام دینا ہوتا ہے۔ تو تشہد میں بھی اسی طرح سے امام کی اطاعت واجب نہیں ہے، جو بھی تشہد آپ آسانی سے پڑھیں، امام کی دعاؤں کو مت دیکھیں۔ پس اگر مأموم کلمات آخر تشہد تک پہنچے، اور اسی طرح تقدم و تاخر بھی، کہ امام پہلے پڑھے آپ بعد میں، امام بعد میں، آپ تھوڑا امام سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر مأموم تشہد کے آخری کلمات تک پہنچے جبکہ امام ابھی تک تشہد کا پہلا جملہ بھی مثلا پڑھ رہا ہو، تو کوئی اشکال نہیں ہے، آپ تھوڑا جلدی میں پڑھا، وہ دیر سے پڑھتا ہے، آپ اللہم صلی علیہ پہ پہنچا ہوا، یہ وہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پہ پہنچا ہوا، یعنی آپ آگے آگے، تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھیں، جی ہاں۔ تو تبعیت امام اذکار نماز میں ضروری نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھو، تو کافی ہے۔ البتہ تکبیرۃ الاحرام میں
تقدم و تأخر یہ ہے کہ امام سے پہلے تکبیر نہ کہیں، وہ احتیاط ہے۔ اگر مأموم ایک یا چند رکعت امام سے پیچھے ہو، امام کی آخری رکعت ہے، مثلا آپ کی پہلی رکعت ہو سکتی ہے، امام کی تیسری رکعت ہے، آپ کی پہلی رکعت ہے، یا آپ نے امام کی دوسری رکعت میں نماز جماعت شروع کیا تو آپ کی پہلی رکعت، تو یہ امام سے ایک رکعت یا چند رکعت آپ پیچھے ہیں، تو جب امام تشہد کے لیے بیٹھ جائیں تو اس میں دو حالتیں ہوتی ہیں۔ امام تو دوسری رکعت میں تشہد پڑھے گا، آپ کی مثلا پہلی رکعت ہے جس میں آپ تشہد نہیں ہے آپ کے لیے، مثلا اس میں دو حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر دوسرا تشہد ہے امام کا چوتھی رکعت کا، یا نماز مغرب ہو تو تیسری رکعت کا دوسرا تشہد ہے، تو اس صورت میں مأموم سجدے سے سر اٹھانے کے بعد، دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اسے مخیر، وہ اس کے اختیار ہے کہ یا یہ کہ حالت تجافی میں بیٹھ جائیں یا قصد فرادہ کر رہے ہیں اور نماز کو خود جاری رکھیں۔ آخری تشہد میں امام پہنچا ہوا ہے تو ابھی آپ چاہیں تو آپ تجافی کی حالت میں بیٹھ جائیں، دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد جو ہے پیروں کے تلووں کو اٹھا لیں، پنجوں کو زمین پہ رکھیں، ہاتھ کے ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھیں، گھٹنے اٹھا کے نیم خیز حالت میں بیٹھے رہیں تا ان کی امام تشہد پڑھے، تب اس کے بعد آپ اٹھیں، یا پھر جیسے ہی اٹھے امام کا دیکھا آخری تشہد ہے، آپ قصد فرادہ کریں کہ میری نماز باقی میں نے خود آگے کنٹینیو کرنا ہے، اس نیت سے اٹھ کے اپنی نماز جاری رکھیں۔ یہ دو حالتیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر پہلا تشہد ہے امام کا آخری تشہد نہیں ہے، پہلا تشہد ہے، تو اس صورت میں احتیاط یہ ہے کہ جب امام تشہد پڑھنے لگے تو تجافی کی حالت میں بیٹھ جائے اور تشہد کو بھی امام کے ساتھ ساتھ پڑھیں، امام تشہد پڑھے آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، اور پھر جو ہے امام جماعت کے ساتھ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ تو امام کھڑے ہوں گے، آپ کی دوسری رکعت ہوگی، اس کی تیسری رکعت ہوگی، پھر آپ کی تیسری ہوگی، اس کی چوتھی ہوگی، اس طرح سے آپ جاری رکھیں گے۔ تو یہ تشہد کے بارے میں چند مسئلے تھے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔